الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومحبوبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله ومولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، میرا اور آپ سب کا پالنہار ہے. وہ اللہ ہے کہ جس نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اس مسجد کے اندر ایک خاص وقت میں اپنی عبادت کے لیے جمع فرمایا اور ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہماری جبین نیاز کو اپنے لیے مختص فرمایا، یعنی ہمارے سینوں کو توحید کے نور سے منور فرمایا. حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الکونین، سید الثقلین، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، پیغمبر اعظم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کلمت اللہ کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار کے لیے مبعوث فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو، اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی، یہاں تک کہ جب کبھی شمع توحید کو جلا بخشنے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاکیزہ، مقدس و مطہر خون پیش کیا. حضرات ذی وقار، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص گھڑی میں ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے. ہم اسی توسط سے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین عظام پر، محدثین پر، اولیاء پر، فقہاء پر، صلحاء پر، مجاہدین اور غازیان اسلام پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں اور جد و جہد کی بدولت آج اسلام ہم تک ویسا پہنچا ہے جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، بیٹھ کر سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین. عزیزان گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اس ماہ مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ نے ہماری توفیق میں بخشا کہ ہم ادا کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے تو ہر طرف، ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان بستا ہے اس کے دل کے اندر عقیدت کے جذبات جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ جاتے ہیں، اور ایک ذکر، ایک نام جو ہے وہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے. وہ کوئی بھی خواہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی عقیدے کا رکھنے والا ہو، اور کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن محبتوں کا محور اور عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ تمام انسانیت کا ایک ہے، اور ہر شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا نظر آتا ہے. کوئی سیرت بیان کرتا ہے، کوئی آپ کا اخلاق بیان کرتا ہے، کوئی آپ کی ولادت بیان کرتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات کرتا ہے. نیز یہ کہ ہر شخص اپنے طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے اور نذرانہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے. تاریخ عالم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جب انسان کو بسایا، کائنات کو سجایا، تو ایک سلسلہ شروع کیا انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا.
آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، کوئی کسی قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی گلی کی طرف آیا، کوئی کسی محلے کی طرف آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ایک پیغمبر کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب انسانیت ظلم و شرک اور کفر کے ان گٹاٹوپ اندھیروں کے اندر مبتلا تھی کہ جس کی مثال دنیا کے اندر ملنا ناممکن تھی اور انتہائی مشکل تھی۔ پھر اللہ رب العزت کو انسانیت پہ ترس آیا، مالک کائنات نے انسان پر احسان کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے معزز، سب سے مقدس اور سب سے خوبصورت اور قیمتی نذرانہ، سب سے بیش قیمت تحفہ دنیا والوں پر پیش کیا، اور پیش کر کے اللہ نے لقد من اللہ نازل کی اور فرمایا آج ہم نے تم پر وہ احسان نازل کیا ہے، تم پر وہ احسان کر دیا ہے کہ جس کی مثال نہ دنیا میں پہلے موجود تھی اور نہ ہی اس کے بعد موجود تھی۔ مالک کائنات نے قرآن حکیم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا، بھیجنے کا مقصد بارہا کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان میں پڑھتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کے اندر ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، اور میں دنیا کے اندر اسماعیل کی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا اور عیسیٰ نے جانے سے پہلے دنیا والوں کو میرے متعلق آگاہ کیا کہ تم پر ایسا نبی آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا، جو پچھلی تمام کتابوں کا ماننے والا ہوگا، اور آ کر ایسی شریعت لاگو کرے گا کہ جس کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی شریعت ہرگز نہیں چل سکے۔ اور اس آیات کے تناظر میں جو آیات ہم نے تلاوت فرمائی ہیں، ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کے وہ عظیم کاریگر ہیں، وہ عظیم انجینئر ہیں، وہ عظیم مستری ہیں، اور ان کا بیٹا اسماعیل دنیا کا وہ بلند پایا مزدور ہے کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غارہ بنا کر، اینٹیں لگا کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور اللہ رب العزت سے جب مزدوری مانگنے کی باری آئی تو تھوڑا سا وقفے پہ کھڑے ہو کر دونوں باپ بیٹا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ابراہیم نے ہماری طرف سے دیا گیا یہ کام کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مکمل کر لیا، پھر ابراہیم مانگنے کے لیے آیا، اور ابراہیم کو ہم نے وہ انداز سکھائے تھے، وہ کمالات دیے تھے کہ وہ مانگتا بھی تھا اور ہم اس کی ہر بات پہ کہتے تھے ہم نے دے دیا، ہم نے عطا کر دیا، ہم نے ابراہیم کو کامیاب و کامران کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ پیغمبر آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے جب اللہ رب العزت سے مانگا تو کس طرح مانگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہم نے لگائی، جب ابراہیم کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے، اس کی دیواروں کو بلند کر چکے، پھر تھوڑا سا وقفے پہ تھوڑا سا ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہوئے، وہاں پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے اے اللہ اس مقام کو امن والا مقام بنا دے، اس کے باسیوں کو اپنی طرف سے رزق کریم عطا فرما، اور یہاں کے لوگوں پر اپنے رزق کا اپنی برکتوں کا، اپنی رحمتوں کا ان کے اہل پر، ان کے ساکنین پر دروازہ
دروازے کھول دے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، مگر یاد رکھیے آپ کی اولاد میں سے، اے ابراہیم آپ کی دعا میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے وہ لوگ جو میرے ساتھ کفر کریں گے، وہ لوگ جو میرے ساتھ شرک کریں گے، وہ لوگ جو میرے مقابلے پہ آ کھڑے ہوں گے، اے ابراہیم ہم ان سے یہ وعدہ نہیں کرتے دنیا کے اندر ان کو تھوڑا سا فائدہ دے دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو ہم اپنے عذاب میں جکڑ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، مانگتے مانگتے ایک مقام ایسا آیا، کہنے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے اللہ، میری نگارشات میں سے ایک نگارش یہ بھی ہے، میری گزارشات میں سے ایک گزارش یہ ہے، اللہ یہ شہر میں نے اپنی اولاد سے بھر دیا، اے اللہ میں اس کی آباد کاری کا ذریعہ بن گیا، اے اللہ رہتی دنیا کے لیے یہ آباد تو رہے گا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس کی آبادی کے لیے ایک ایسا قائد بھیج دے، ایک ایسی نشانی بھیج دے، ایک ایسا لیڈر بھیج دے تاکہ دنیا جہان کی نظریں اس کی طرف ہمیشہ کے لیے لگی رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان کے ساکنین میں ایک ایسا بندہ مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیری حکمت والی کتاب کی لوگوں کو تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے، اور ان لوگوں کو تیری وحدانیت کی طرف جوڑے رکھے، اور ان لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا رہے، اور ان لوگوں کو ہمیشہ کی جنت کے لیے تیار کرتا رہے اور گمراہیوں سے محفوظ کرتا رہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اور کئی مقامات پر فرمائی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے، هو الذی بعث فیہم، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے کہ جس نے پیدا کیا ان لوگوں میں اپنی طرف سے امی نبی، وہ نبی کہ جو دنیاوی علوم پر کسی طرح سے دسترس نہیں رکھتا تھا، وہ نبی، وہ پیغمبر کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، وہ نبی کہ جس نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس کبھی طے ہی نہ کیے، وہ پیغمبر جو کسی کے سامنے آداب شاگردی بجا ہی نہیں لایا۔ مالک کائنات نے فرمایا ہم نے اسے دنیا کے اندر استاد بنا کے پیدا کیا، استاد بنا کے نبی بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیغام ہے نا، انما بعثت معلما، میں دنیا میں شاگرد نہیں بلکہ میں معلم بنا کے پیدا کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان، یہ قدرت، یہ ملکہ، یہ کیا کہتے ہیں رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو یہی بات تو سکھا رہے تھے کہ لوگوں میں تمہاری طرف مصدق نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، میرے جانے کے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ مالک کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کیا، وہ مقام عطا کیا، وہ رفعت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر اسلام کو بھی دنیا میں بھیجا نہیں تھا، ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودت نہیں ہوئی، ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی آقا علیہ السلام آمنہ کی جولی میں آ کے پھول نہیں بکھیر رہے تھے، ابھی عبد المطلب کو خوشیوں کا کیا کہتے ہیں کہ پیغام نہ ملا تھا، ہم نے پہلے ہی اپنے عالم ارواح کے اندر انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا اور ان کو یہ کہا اے میرے پیغمبروں دنیا کے اندر میں تم کو مخصوص علاقوں کی طرف مخصوص قبائل اور مخصوص شہروں اور ملکوں کی طرف مبعوث کرنے والا ہوں۔ کبھی آدم علیہ السلام کو طویل عمریں عطا کر دی گئی، کبھی شیس علیہ السلام کو بھیجا گیا، ادریس کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبرو تم دنیا میں جاؤ گے، جا کے تمہاری نبوتوں کے سکے جاری ہو چکے ہوں گے، تمہارے پیروکاروں کی طویل جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہوں گی، تمہارے ساتھ گروہ در گروہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہماری طرف سے ایک ایسے پیغمبر کا نزول ہو جائے گا، ایسے شخصیت کی بعثت ہوگی کہ جس کو ہم تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجیں گے، جو تمہاری شریعتوں کی تائید کرنے والا ہوگا۔ تو پھر اے میرے پیغمبروں تم پر لازم یہ ہوگا کہ جب وہ آ جائے وہ تمہاری تصدیق کر دے، تم نے اپنی کتابوں کو بند کر لینا ہے۔ اے موسیٰ تو تورات کو بند کر لے گا، اے داؤد تیری زبور کو کوئی پڑھنے والا نہیں رہنا چاہیے، اے عیسیٰ تیری انجیل کا پیروکار اس وقت نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ایسے پیغمبر کو بھیجیں گے جو تیری کتابوں کی تصدیق کرے گا، جو تمہارا لیا ہوا پیغام لے کے آئے گا اور ہم اس میں تجدید کر دیں گے۔ اے پیغمبروں تم اپنی کتابوں کو اپنی شریعتوں کو ختم کر کے اس میرے پیغمبر کے اتباع کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے، ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر مذہبی پیشوا بنا کر بھیجے گئے۔ مالک کائنات نے اس سے در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس بات کی تائید کرتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا اقررنا، میرے سارے انبیاء نے کہا، میرے سارے پیغمبروں نے کہا اے اللہ ہم تیری بات کی تائید کرتے ہیں، جب ایسا پیغمبر آ جائے گا ہم اپنی کتابوں کو بند کر لیں گے۔ مالک کائنات نے فرمایا فاشہدوا، اے لوگوں پھر تم نے اگر اقرار کر ہی لیا تو میں تمہارا رب تمہارا گواہ بن گیا۔ پھر کائنات کے رب نے قرآن میں یہ کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ یہ بھی آتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ ذات ہے، وہی تو وہ رب ہے، وہی تو وہ خالق ہے، وہی تو وہ بھیجنے والا ہے، وہی تو اللہ ہے کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کے، ایسا پیغام دے کے، ایسی کتاب دے کے، ایسی شریعت دے کے بھیجا کہ جو تمام شریعتوں پہ غالب آ جائے گی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آج کوئی عیسائیت کا اگر نام لیوا ہے تو میرے بھائی ایسے خوش فہمی پیدا کر لیتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عیسیٰ کو سچا ماننے والا ہے اللہ ان کو اجر دے گا۔ میرے یاروں دوستوں بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں یاد رکھے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد کسی پیغمبر کی نبوت کا وجود باقی نہیں رہا، اور رسالت مآب کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے دنیا میں یہ پیغام دیا، اور میں جو بات در حقیقت کرنا چاہتا ہوں میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے تھے جن کی تائید پیارا پیغمبر خود کرتا ہے، اگر ان کا سکہ جاری نہیں رہ سکتا تو میرے عزیزو جان لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
آنے والے کسی امام، کسی مفتی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کا بھی کوئی حیثیت، اس کی بات کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رفت کی تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا کے آگے چل رہا ہوں۔ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کتاب اتر چکی تو اللہ نے یہ آخری نسخہ، یہ آخری بات فرمائی۔ فرمایا پیغمبر آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اے پیغمبر ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے آج تم پر نعمتوں کا اتمام کر دیا گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے رب نے اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب کر لیا، اور آج کے بعد اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ آج کے بعد اس دین کے اندر جو چیزیں آپ نے لکھوا دی، جو چیزیں آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور عقیدت کا معیار یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب کی ہو بہو اتباع کی جائے، جیسا پیغام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا، جیسی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، ہمیں تو اس کی اتباع کرنے والا ہونا چاہیے۔ مگر افسوس اس بات کا کہ آج امتی اپنی طرف سے ایسے کئی ہیلے بہانے کرتا ہے، ایسی خرافات، ایسی بدعات کو اس نے فروغ دے لیا ہے، ایسی غیر ضروری باتوں کو دین کا حصہ بنا دیا گیا کہ جن کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں، اور پھر اس پر ایسے عمل کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے آج امت کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کے آئے، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مالک نہ تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہ ماننا، کسی اور کے بارے میں دستگیری کے گمان نہ رکھنا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل تھا، آپ کی بعثت کا اصل مقصد تھا۔ اور امت نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مفسد عقائد کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ امت نے یوں کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہی مفسد عقائد کی دوبارہ سے ترویج شروع کر دی۔ پھر کیا ہونے لگا؟ کبھی کوئی ٹائلوں پہ جھکنے لگا، کبھی کوئی جالیوں سے داغے باندھنے لگا، کبھی کوئی درختوں پہ کیل ٹھونکنے لگا، کبھی کوئی ہاتھ میں ڈوریاں باندھ کے اس سے توقعات وابستہ کرنے لگا، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم نہیں تھی۔ ماہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد پر غور و فکر کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میری نظروں سے بات گزری، وقت ہو چکا ہے، بہت کم وقت رکھتے ہیں آپ جمعے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ کم ہونا چاہیے۔ البتہ مختصر سی میں بات کرتا ہوں۔ میں تلاوت کر پڑھ رہا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر قیام فرما تھے۔ ابو جہل جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد کراس کر چکا تھا، اس نے دیکھا کہ محمد مصروف ہے، وہ آیا، اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام پہ کیچڑ اگلنے لگ گیا،
جو اس بدبخت سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، حتیٰ کہ زمین پر جھکا اور کنکریاں اٹھا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پھینکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے مگر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ ایک لونڈی نے یہ سارا ماجرا دیکھا، شام کا وقت ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء شکار سے واپس پلٹے۔ اس لونڈی نے کہا، اے اہل قریش، اے بنو ہاشم، کیا تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ یہاں تمہارا بھتیجا اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ کوئی کیسے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حمزہ کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہنے لگی، آج ابو جہل نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کیا، آپ کو گالیاں دی اور طرح طرح کے القابات سے پکارا۔ سید الشہداء غصے میں آئے، فوراً کعبۃ اللہ میں گئے، کمان ابو جہل کے سر میں ماری اور کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ محمد یتیم ہے اور اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں؟ سن لو، آج کے بعد جو طریقہ، جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی آج کے بعد حمزہ کا ہوگا۔ اگر کسی میں جرت ہے تو وہ مجھے روک کر دکھائے۔ سید الشہداء نے یہ بات کی۔ میرے عزیزو، جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کنکریاں پھینکی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والوں، یہ بتاؤ تو صحیح کہ جس پیغمبر نے توحید کی خاطر کبھی گلے کے اندر رسیاں برداشت کی، کبھی کمر کے اوپر گندی اوجڑیاں برداشت کی، کبھی گالیاں سنی، کبھی برے القابات سنے، کسی ظالم نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، وہ طائف کے اوباش لونڈے جن کی گھر میں کوئی وقت نہ تھی، جس کو زمین نہ جانے، جن کو پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہوگی، ان ظالموں نے اتنا مارا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہ بہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتا مبارک کے ساتھ آپ کا پاؤں مبارک جڑ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جس توحید کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مشکلات برداشت کی تھی، آج امتی کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا پیغمبر تمہارے کھاتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان ساری خرافات میں مبتلا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی 63 بہاریں دیکھ کر دنیا سے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی سال زندہ رہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی انہوں نے بھی عرس نہ منایا، کبھی انہوں نے بھی سالگرہ کا تصور اپنے ہاں نہ پالا، کبھی انہوں نے بھی نہ سوچا کہ آج برتھ ڈے ہے، کیک کاٹ لیا جائے، آج جھنڈی لگا لی جائے۔ جس یار پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یار غار بھی ہے، سفر و حضر کا ساتھی ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتھ ڈے کا اہتمام کر لے۔ مگر آج کا مسلم نوجوان وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے، وہ یوٹیوب پہ آتا ہے اور آ کے دھڑلے سے کہتا ہے جلنے والے جلتے رہو، ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک اور ٹو ٹپے سے ربیع الاول منائیں گے۔ کبھی سوچو تو صحیح تم کیا کرتے ہو؟ وہ پیغمبر کے جو ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پلے باندھ لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد فہو رد فہو رد۔ رد کا معنی سمجھتے ہیں؟ تمہاری اپنی زبان کا لفظ ہے میرے یارو۔ رد کا معنی ہوتا ہے دھتکار دیا گیا، جس پہ پوری سٹیمپ لگ جائے کہ یہ سیلڈ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ہمارا تعلق نہیں تھا، سمجھیں وہ رد ہے۔ اب دیکھیں، میں تو صرف یہ توجہ دلاؤں گا اپنے ساتھیوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، جن کے پاس تابانیاں ہیں، جن کے پاس حرارت ہے،
جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اس شعور سے آری قوم کو شعور دیں، ان کو بتائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے۔ آج معاشرے میں شرک بڑھ گیا، آج معاشرے میں بدامنی بڑھ چکی، آج معاشرے میں لا قانونیت عام ہے، کرپشن عام ہے، مہنگائی نے عوام کو مار ڈالا۔ آج معاشرے کے اندر ہمیں طرح طرح کے معاشرتی وبال جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہ کی، مگر افسوس کہ جھنڈیاں لگا کر، یہاں بیج لگا کر اور منہ سے شور و غوغا کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے امتیوں نے کا حق ادا کر دیا۔ اس کام کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا۔ اور اس جمعے کا آج کی مختصر گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء پر شان عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حسین پیدا کیا کہ جبرائیل بھی کہتے تھے پیارے پیغمبر میں نے شرق بھی دیکھا، غرب بھی دیکھا، شمال جنوب بھی دیکھا، میں نے ساری کائنات کو دیکھا، میں نے آپ جیسا حسین پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ میں نے تاریخ کا وہ دور بھی دیکھا جب آدم کو بھیجا گیا، جب دیگر انبیاء کی بعثت کی گئی، ہم نے آپ جیسا مکھڑا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ مالک کائنات نے جس سانچے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا، آپ کی بعثت کے بعد اس سانچے کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں عقیدت کا محور یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جیسے محبت کرتے ہیں، آپ کی بات سے بھی ویسے محبت کی جائے، آپ کے قول سے بھی ویسے محبت کی جائے، پھر میرے عزیزوں مسلمانیت کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ نعرے مارتے رہیں، شور ڈالتے رہیں، ڈول بجتے رہیں گے، دنیا کفر و شرک کی ظلمت میں اس کے اندھیروں میں گرتی رہے گی۔ اللہ کی قسم جب تک تم قرآن سے نہیں جڑو گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے نہیں جڑو گے، تب تک آپ فلاح کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ ذات سے محبت کرنے والا تو بدبخت ابو لہب بھی تھا، اس نے بھی کہتے ہیں جی لونڈی آزاد کی تھی، کئیوں نے عقیدہ بنا لیا، انگلی اس کی حساب سے محفوظ رہے گی، کوئی نہیں رہنی، کیونکہ ذات سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے پہلی زندگی کو تو اللہ نے موضوع نہیں بنایا، آپ کی آخری 23 سالہ زندگی وہ بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس پیغام لے کے اترے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی ویسے محبت کی جائے، آپ کی بات سے بھی ویسے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہمیں ذات سے محبت ہے ویسے ہی بات سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، اللہ ہمیں بھی یہاں پہ رحم کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہدایت کا نور اور منارہ بن کے آئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ رہ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔